वेलकम बैक नाज़रीन असां ब्रेक खां पहिरीं असां ॻाल्हि ॿोल करे रहियासीं जेकी मौजूदा महांगाई वारी सूरत हाल आहे, इन जे अलावा जेकी हिन वक़्तु सियासी सूरत हाल आहे उन ते बि लाला अज़ीम सदीक़ सां ॻाल्हि ॿोल कयासीं। हींअर असां मिशाल मलिक, असां हुरियत जेकी लीडर आहे यासिन मलिक जेल आहे, उन सां ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं ऐं हिन मामले ते सॼी तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया इन मौजूदा जो सूरत हाल में। अगर आप थोड़ी सी बात करें, मिशाल मलिक इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, एक तवील जदोजहद उन्होंने की, आपने की। यासीन मलिक साहब इस वक्त उम्र कैद की सज़ा पे चले गए। पाकिस्तानी हुकूमत से आप क्या मुतालबा करना चाहेंगी कि आपकी कम से कम रसाई उन तक मुमकिन हो? बिल्कुल, देखिए रसाई भी हो और उसके साथ साथ उनको वहाँ से निकाला जाए, उसके हवाले से अनकंडीशनल रिलीज़ हमारा डिमांड है। उनको हेल्थ केयर मिले, उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, उनकी जान को सख्त ख़तरा है। और उसके साथ साथ मैं ये मैटर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाना चाहती हूँ कि जिस गलत फैब्रिकेटेड चार्जेस के ऊपर एक इतने बड़े लीडर को पनिश कर रहा है हिंदुस्तान, जो खुद कातिल है, जो खुद ही जज बना हुआ है, जो खुद ही जिरा कर रहा है, जो खुद ही उसके ऊपर जो है स्टेट का वकील ठोसने की कोशिश कर रहा है, जो जबरन हर चीज़ कराना चाह रहा है और हर चीज़ जो है वो टोटली लॉ के ख़िलाफ़ है। ये तो ब्लैकेस्ट डे है इंडियन जुडिशरी में। अगर आपने किसी को फांसी भी देनी होती है उम्र कैद, तो एटलीस्ट उसका राइट होता है कोई मुजरिम, कोई टेररिस्ट की उसको बोलने का अपने डिफेंस में हक हो। सही। मिशाल साहब, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो तब जाया जाता है कि दूसरा फ्रीक एग्री हो। आप समझती हैं कि भारत इस चीज़ पे रजामंद होगा अगर पाकिस्तान कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है? नहीं, जो इंडिविजुअल फैमिली केसेस होते हैं, जो सिटीजन्स हैं हम इस मुल्क के, मैं और मेरी बेटी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स हैं, हम एग्रीव्ड पार्टी हैं। एज एन एग्रीव्ड पार्टी हम लोग जा सकते हैं विद द बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल जा सकते हैं। और दूसरा जो है वो है जहाँ पे मुकदमा किया जाए वॉर क्राइम्स का, जिस तरह यूनाइटेड नेशंस ने पास्ट के अंदर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स बनाए थे रवांडा के, युगोस्लाविया के वॉर क्राइम्स के ऊपर, और फिर उसके बाद वो आगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स में लेके गए थे। इसलिए बहुत से प्रोसीजर्स हैं जिसके तहत सबसे भारी जिम्मेदारी इस वक्त यूनाइटेड नेशंस की बनती है। मैं चाहती हूँ कि मेरा केस वहाँ पे भी लेके जाए और मुझे असिस्ट किया जाए उसके अंदर। और उसके साथ साथ जो अभी हाल ही में आ रहा है ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास, आप समझती हैं तो एक जानिब तो मुश्तरका इजलास बुलाया गया, वहाँ पे एक मुश्तरका करारदाद भी पेश की गई। सिर्फ यही स्टेप हुकूमत की तरफ से काफ़ी हैं या सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के हवाले से आपकी सपोर्ट करें या कोई और भी स्टेप्स आप चाहते हैं? मैं जो बता रही हूँ, मैं आपको लीगल एस्पेक्ट्स बता रही हूँ। अभी बहुत से और एवेन्यूज़ हैं जिसको हम अपने लॉयर्स के साथ डिस्कस करें, किस तरीके से यासीन साहब को वहाँ से निकाला जाए और जो कश्मीरी कौम है, जो हमारी सारी हुर्रियत की क़यादत है, उसको रिलीफ दिलवाया जाए और उनका जो आज़ादी का राइट है, जो हक है, वो दिलवाया जाए। अच्छा मिशाल साहब, एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा कि मार्च के महीने में 2019 में हिरासत में रखा गया, उनको गिरफ्तार किया गया यासीन मलिक साहब को फरवरी में 2019 की। तो आप समझते हैं कि इस पूरे टेन्योर में इंटरनेशनल सतह पर आपने कोई स्ट्रगल की या करना चाह रही थी या रोका गया? क्या वजह थी कि क्योंकि इस टेन्योर में आप कुछ ना कुछ करते थे, शायद सज़ा का तायन रोका जा सकता था? नहीं, वो तो उन्होंने अपनी तरफ से तय किया हुआ है, हमारा काम है। उसके फ़ौरन बाद कुछ ही अरसे के बाद आपको याद है कि कोरोना आ गया था, पूरी दुनिया के अंदर एक जो है आप समझ लें ट्रैवलिंग ख़त्म हो गई थी। और फिर उसके बाद बहुत से और भी इश्यूज़ रहे, मगर ऑनलाइन बहुत सी जो है वेबिनार्स के थ्रू मुलाकातें हुई, लेटर्स कॉरस्पॉन्डेंस मेरी चलती रहती है, साल से चल रही है ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ, वर्ल्ड बॉडीज़ के साथ, इंटरनेशनल लॉयर्स, बहुत से बाहर के मुल्कों के डेलीगेशंस आए, उनके साथ हमारा राब्ता रह रहा है। फिर उसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आए, उनके साथ मेरी 1-to-1 मुलाकात हुई, उनको मैंने केस प्लीड किया। फिर यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ मुलाकात हुई, जो इसके हैं क्या नाम है, सेक्रेटरी जनरल और जो प्रेसिडेंट हैं यूएनजीए के, मिस्टर वॉल्कर और मिस्टर गुटेरेस। फिर उसके साथ साथ मिशेल बैचेलेट आई यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन की। तो मैंने हर फोरम के ऊपर प्रेशर वो कहते हैं कि वो हमारा सुनते ही नहीं है। तो फिर जब कोई सुनता नहीं है तो फिर उसके ऊपर तो फिर एक्शन होता है ना, कंडेमनेशन या रिपोर्टिंग भी। बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं कंडेम करने की, मगर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर वो नहीं सुन रहे और एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसका इंडिया मालिक भी नहीं है और ना वो इंडियंस हैं, वो उनका भी प्लेबिसिट हुआ नहीं है, तो फिर तो जहाँ असल मसला यूएन के अंदर है, वहाँ पे मैं लेके जाना चाहती हूँ एज अ विक्टिम। आपने बड़ी अहम बात की कि ये भारत सुनता नहीं है। आपके ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा और कौन सा फोरम है जिसकी भारत सुनता है, जिसके जरिए भारत को प्रेशराइज किया जा सकता है? देखिए, परमानेंट 5 ममालिक हैं, उसके अंदर अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, यूके है। इनके अंदर भी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग होनी बहुत ज़रूरी है कश्मीर कॉज के हवाले से।
اور پھر اس کے بعد جتنے بھی جو ایمبیسیز ہیں پاکستان کی پورے ملک دنیا میں، ان کا کشمیر ڈیسک ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم ایک میسو ریلیز یاسین ملک کیمپین پوری دنیا کے اندر لانچ کریں، اور پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہی ہیں، آفیشلی بھی وہ لانچ کیں، اس پہ سننے میں آ رہا ہے کہ کر رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی کے ہوتے ہوئے انصاف ممکن ہے، یا اس کے علاوہ کسی کے ہوتے ہوئے بھارت میں کہیں بھی ممکن ہے؟ ہندوستان کی کورٹ سے ملا ہی نہیں آج تک کشمیریوں کو، اور یہ ان کا انلیگل ہے کہ وہاں پہ کشمیریوں کو ٹرائی کیا جائے، ٹرائلز ان کے وہاں، جب وہ ہیں ہی نہیں انڈینس، دے فال انڈر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جہاں انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل جورسڈکشن فال کرتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں بھارت کے اندر سے ایک ویو نکلنا شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ یاسین ملک صاحب نے جو 4 سوال جج صاحبان سے کیے جس کے وہ جواب نہیں دے سکے کہ بھی اگر میں دہشت گرد تھا تو میرے ساتھ مذاکرات کیوں کیے، اگر میں دہشت گرد تھا مجھے لیکچرز کے لیے کیوں ایکسیس دی گئی، تو کیا وہ سوالات دوبارہ ریمائنڈ کروائے جائیں گے، ایک کیمپین کی صورت میں لے کے آیا جائے گا اس معاملے کو؟ کیونکہ ہیں تو جینوئن کوسچنس نا، کہ بھی اگر دہشت گرد ہے تو مجھے دیکھیں، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو ان کی جرا بھی نہیں ہوئی، انہوں نے فیصلے سے پہلے تھوڑا بہت بات کی، خود کی اپنی طرف سے، تو ان کو تو اجازت تک نہیں ہے کہ وہ اپنا کیس جو ہے وہ پلیٹ کر سکیں، بڑی مشکل سے جو انہوں نے بات کی، اور اینڈ میں ان کو جو وارننگز کافی عرصے سے دی جا رہی ہیں، تو ان کا میں نے زندگی کی بھیک نہیں مانگنی ہے، تو یہ ان کا فیصلہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آگے یہ اپیل میں جائے، کیونکہ ہم ان کی جان بچانا چاہتے ہیں، مگر اپیل میں بھارت کی کورٹس میں جائیں گے؟ نہیں، میں ایک آپشن دے رہی ہوں نا، امیڈیٹلی تو اپیل وہیں بنتی ہے، مگر میرا ہے کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یاسین صاحب کا کیس میں اور میری بیٹی پاکستان کی گورنمنٹ لے کے جائے۔ اچھا جی، کس قیدی کو، بے شک کیونکہ یاسین ملک صاحب ایک سیاسی قیدی ہیں، سیاست ان کی خود ارادت کی ایک تحریک ہے، بطور سیاسی قیدی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کم سے کم ان کے پاس ایکسیس، پہنچ، آپ کے رابطہ تمام ممکن ہے، بینگ اے فیملی ممبر، آپ مسز ہیں ان کی، تو اس کے لیے انسانی حقوق کے وہ ادارے جو کہتے ہیں بنیادی لاز ہیں، ان سے رابطہ ہونا ہے آپ کا؟ بہت ضروری ہے جی، یہ تو ارجنٹ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر کیمپین چلائی جائے، اور میں کر بھی رہی ہوں جتنی میری کیپیسٹی ہے، مگر میں نے پوری دنیا میں ہر اس فورم کو ناک کرنے ڈور، جہاں جہاں ہیومن رائٹس کی بات ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی، جسٹس کی بات ہے، اور فریڈم کی بات ہے۔ نیلسن منڈیلا کو بھی ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا تھا، پھر وہی دنیا نے ان کو بعد میں امن کا، فریڈم کا پلر بتایا ہے، لیڈر بتایا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ایسے لیڈرز تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور یاسین صاحب نے کبھی بھی ایک لمحہ بھی وہ اپنے قربانی دینے سے انہوں نے گریز نہیں کیا، تو اس لیے ان کا ایک سٹانس ہے، وہ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، مگر ان کی جان بچانا ایز اے وائف، اور ہمارے بھی وہ لیڈر ہیں، ان کی جان بچانا بہت امپورٹنٹ ہے ہماری قوم کے لیے۔ آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ حریت لیڈرز کو ختم کرنے کی بھارت سازش کر رہا ہے، اب کتنے حریت لیڈر بچے ہیں؟ 2-3 رہ گئے ہیں، اور ان کو بھی انہی کے بعد ان کی باری آ جائے گی، تو ہم نے تو روکنا ہے، ہمیں اور شہید نہیں چاہیے رہنماؤں میں، نہ عوام میں، ہمیں یہ روکنا ہے، اس کے لیے ہر انٹرنیشنل فورم کا ڈور ناک کرنا ہے۔ مشال صاحبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ 25 مئی سے کچھ دن پہلے آپ نے موجودہ جو پاکستان میں سیاسی صورتحال تھے اس حوالے سے ایک اپیل بھی کی تھی تحریک انصاف کے سربراہ سے کہ احتجاج نہ کیا، آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے احتجاج سے یاسین ملک صاحب ایک طرف ان کو سزا ملی جا رہی تھی، دوسری طرف پاکستان میں ایک سیاسی، لیکن نہیں، یہاں پہ یہ انٹرنل ان کی پالیٹکس ہے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کاز کے اوپر سارا ملک ہمارے ساتھ ہے، وہ میں نے سجیشن دی تھی ان کو، یا کشمیر کے نام، پھر ان کی پریس کانفرنس آ گئی، پھر ان کی پریس کانفرنس آ گئی تھی۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیز میٹرز ایٹ آل، کیونکہ میرا مشن بہت بڑا ہے، اور ہم نے دنیا کی عدالتوں میں وہ پریپیئر کر رہی ہوں کیس اپنے ہسبینڈ کا اور کشمیری قوم کے لیے، ان کو اس فیشسٹ، اس ہٹلر مودی سے بچانے کے لیے، اور ہمارا عزم بہت اسٹرانگ ہے۔ یاسین صاحب کو دیکھنے کے بعد تو اتنا حوصلہ اور بڑھ گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کے اوپر گلوبل کیمپین بھی چلانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کشمیری قوم کو بھی میں سلوٹ کرتی ہوں، مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو، جس طریقے سے انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے اس آرڈر کو، اور 3 گھنٹے لیٹ آرڈر اسی لیے آیا کیونکہ اتنا انریسٹ بڑھ گیا تھا۔ آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی جو سزاؤں کا تعین کیا جا رہا ہے اس سے حق خود ارادیت کی تحریک کوئی کمزور تو نہیں پڑ جائے گی؟ نہیں، کمزور نہیں پڑے گی، یہ تو ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ جتنی بھی قربانیاں دی ہیں تو عزم جو ہے ہمارا بڑھا ہی ہے، کم نہیں ہوا۔
مگر اب بات یہ ہے کہ یہ جس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں کہ عوام کو بھی جینوسائڈ کیا جا رہا ہے، لیڈرز کو بھی ہٹایا جا رہا ہے، اور وہاں پہ مسجدوں کو گرا کے مندر کی تعمیر اور گھروں کو گرا کے وہاں پہ ہماری بستیاں جو ہیں وہاں پہ اس کو بلڈوز کر کے اس کے اوپر ہندوستان کی کالونیز بن رہی ہیں، تو دیٹ از ان ایکسیپٹیبل، اور ایک میجورٹی منی انڈیا بن رہا ہے یہ. اور آپ سمجھتی ہیں کہ الیکشن کا دیکھیے اثر الیکشنز میں تو وہ کھیلتے ہیں نا کشمیر کارڈ، ان کو چاہیے ہوتا ہے کسی کو شہید کرنا خدا نخواستہ ہے، یا کوئی اسکیپ کوڈ بنانا، اینٹی کشمیر اینٹی پاکستان کارڈز کھیلتے ہیں، تو اس کی بیسس پہ نفرت کی بنا پہ وہ ہندوتوا کا جو ووٹ ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے تو اپنے ملک کے اوپر اپنی جو سیکولر سو کال انڈین کانسٹیٹیوشن کو تو ختم کر دیا ہے. تو وہاں پہ تو اتنی زیادہ پولرائزیشن اور ڈیوائڈ ہے اس وقت انڈیا کے اندر کہ ایک اسٹیٹ کا دوسری اسٹیٹ سے نہیں کنیکشن ہے. تو وہاں پہ تو مائنورٹیز کے ساتھ جو کر رہا ہے مودی، اور سب سے بڑھ کے کشمیریوں کے ساتھ، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ زیادہ دیر ایکسٹریمزم کا جو بیج جو بویا جاتا ہے وہ ان دی اینڈ وہ آپ کو ہی کھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کو کھاتا ہے، وہ اینڈ میں آپ کی تباہی ہوتی ہے. آخر میں پوچھوں کیا میسج دیں گے ان سیاسی پارٹیوں کو کہ اس اہم کاز پہ اکٹھے رہیں، اور عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں عوام کو اور سب کو، چاہے وہ سیاسی پارٹیز ہوں، لائرز ہوں، ٹریڈرز ہوں، آپ جیسے میڈیا لوگ ہوں، سب لوگوں کو میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور آپ کو میں یہی اپیل کروں گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ پروٹیسٹ کریں، شور مچائیں، چاہے آن لائن کریں، چاہے سڑکوں پہ نکلیں، ہر لحاظ سے کشمیری قوم کی آپ آواز بنیں اور یونیفائڈ وے میں. ناظرین اجے پروگرام میں حریت رہنما یاسین ملک جی اہلیہ مشال ملک سان گالبل کے سی انساگت پانی میزبان مدثر کرین اجازت. اللہ حافظ.